بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ماہ محرم کا پیارا مبارک مہینہ رواں دواں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک خاص دن کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یقین کریں، یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ایسا دن صرف سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس دن سے فائدہ اٹھانا ہے تو آج کا یہ وظیفہ آپ لازمی کر کے دیکھیں۔ پیارے دوستو، نیاز تو ہر گھر میں ہی بنے گا کیونکہ 10 محرم الحرام ہے۔ نیاز پر آپ نے یہ 3 صورتیں پڑھ لینی ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا نیاز نکال کر کسی غریب کے ہاتھ بھی دے دینا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں اور ہمارے بتائے گئے اس طریقے پر آپ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین کریں، اگر غربت میں زندگی گزار رہے ہیں تو غربت سے ہمیشہ کے لیے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ کر دے اور آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نوازے تو آپ یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھنا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے اوپر بے حساب قرضہ ہے اور قرضے سے نجات پانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مالی مشکلاتوں میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی کوئی اپنے بچوں کی شادیاں کروانا چاہ رہا ہوگا، کوئی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا چاہتا ہوگا، یا پھر آپ کے اوپر کوئی بھی مالی مشکلات ہو سکتی ہے، آپ کچھ چیز خرید کرنا چاہتے ہوں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، تو یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کے یہ تمام مالی مشکلاتیں حل ہو سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، میں اگر یہ کہوں کہ غریب سے غریب تر انسان بھی یہ وظیفہ کرے تو اس کے لیے یہ وظیفہ ایک بہت بڑی طاقت ثابت ہوگا اور اللہ رب العزت اسے بے پناہ رزق و دولت سے نوازتا چلا جائے گا کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آنے لگیں گی اور وہ کبھی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ 3 صورتوں پر مبنی ہے اور 3 صورتیں ایسی جو کہ ماشاءاللہ سے سب کو یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی صورتیں نہیں ہیں، بڑی اس لحاظ سے یعنی پڑھنے کے لحاظ سے بڑی نہیں ہیں، عبادات کے لحاظ سے، ذکر کے لحاظ سے اور تاثیر کے لحاظ سے ان سے بڑی اور کوئی صورتیں نہیں ہو سکتی کہ یہ اتنی بڑی طاقت اور سکت رکھتی ہیں۔ پیارے دوستوں، ان میں سے پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ، جس کا آغاز ہی قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ سورہ فاتحہ ایسی سورہ مبارکہ جو کہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے، یعنی اس کے بغیر تو نماز ہی نامکمل ہے۔ تو ایسے میں نماز میں سب سے زیادہ سورت کون سی پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نور مبارک ہوں۔ 2 نور کیا ہیں؟ پہلا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور دوسرا نور ہے سورہ فاتحہ، اور فرمایا کہ جس نے ان کو یاد کر لیا یہ ان کی زندگی میں ان کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے کہ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر ضرور دم کیا کریں، اور بیماری سے شفا کے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ پانی پہ دم کر کے
پانی پی لینے سے ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، بس آپ کا ایمان کامل اور یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گئی سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، قرآن حکیم کی مختصر ترین سورہ مبارکہ، جس کو پڑھنے میں سمجھتا ہوں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ تو یہ تو بچے کو بھی یاد ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ سورہ اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رزق میں اضافے کے حوالے سے بھی بہت بڑی تاثیر والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر کی بات کرتے ہیں۔ سورہ کوثر بھی رزق میں اضافے کے لیے بہت بڑی سورہ مبارکہ مانی جاتی ہے۔ سورہ کوثر کے بارے میں ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں آمدنی آئے، پیسے آئیں، یعنی آپ کوئی بھی چیز کا کاروبار کرتے ہیں، تو جو کاروبار سے پیسے آ رہے ہوں یا آپ کی ماہانہ کوئی بھی آمدنی آتی ہے، تو اس آمدنی پر آپ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر اپنے پیسوں پر پھونک مار دیں اور ان پیسوں کو آپ یوز کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان پیسوں میں لاکھوں روپے کی برکت لے آئے گا۔ تو ہر لحاظ سے یہ جو 3 صورتیں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ڈسکس کی ہیں، یہ تینوں ہی صورتیں آپ کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہیں اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ بہت سے لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تو ایسے میں ان وظائف کا کوئی بھی اثر نہیں رہتا۔ ایک چیز جو کہ ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر فرض کی گئی ہے، اگر فرض عبادت کو چھوڑ کر صرف وظائف پہ لگ جائیں تو یقین کریں ان وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان وظائف کے ساتھ آپ کو نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہوگی۔ تو بہرحال یہ وظیفہ آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار جان لیتے ہیں کہ آج 10 محرم الحرام کو جب آپ کے گھر میں نیاز پکے، تو نیاز پک کر جب تیار ہو جائے تو آخر میں آپ اس پر 1 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ کوثر، یہ پڑھ کر آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھیں۔ جب یہ پڑھائی مکمل ہو جائے تو آپ نیاز پر پھونک مار دیں اور پہلی پلیٹ آپ کسی غریب کے لیے نکالیں کہ آپ کے گھر کے آس پاس اگر بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہوں یا کوئی فقیر آپ کے در پہ آئے تو پہلی پلیٹ اس کو دے دیں۔ انشاءاللہ جب وہ نیاز کھائے گا تو اس کے منہ سے جو دعا نکلے گی، یقین کریں وہ عرش ہلا کے رکھ دے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ بہت بڑی طاقت والا عمل ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔